السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکاشفۃ القلوب کتاب کے درس میں آپ کا استقبال ہے۔ اس سے پہلے باب 14 تک آپ نے سماعت کیا، جہاں سے 15واں باب شروع ہوتا ہے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں ہے، یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی سانسوں سے ایک سفید بادل پیدا کرتا ہے، پھر اس بادل کو بحر رحمت سے استفادہ کرنے کا حکم ملتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے سمندر سے فائدہ حاصل کرنا اور فیض حاصل کرنے کا اس کو حکم ملتا ہے۔ اس کے بعد اس کو برسنے کا حکم ملتا ہے۔ اس کا جو قطرہ زمین پر پڑتا ہے اس سے اللہ تبارک و تعالی سونا جو پہاڑوں پر پڑتا ہے اس سے چاندی پیدا کرتا ہے، یعنی جو قطرہ زمین پر پڑتا ہے اس سے سونا پیدا کرتا ہے، اور جو قطرہ پہاڑوں پر پڑتا ہے اس سے چاندی پیدا کرتا ہے، اور جو قطرہ کسی کافر پر پڑتا ہے اسے ایمان کی دولت عطا ہوتی ہے۔ فرمان الہی ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں، بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ حضرت کلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ اس آیت میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام دوسری امتوں پر فضیلت کا بیان ہے، اور امت اسلامیہ علی الاطلاق تمام امم سے بہتر ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مطلقاً ساری امتوں سے افضل اور بہتر ہے، اور دیگر امتوں کی بنسبت اس کی ابتدا اور انتہا دونوں بہتر ہیں، اگرچہ ذاتی طور پر کچھ ہستیاں بہت زیادہ فضیلت و کمال کی مالک تھیں، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں احادیث میں موجود ہیں۔ اخرجت کا معنی ہے جمیع اوقات میں لوگوں کے نفع اور خیر خواہی کے لیے ممتاز حیثیت دے کر انہیں بھیجا گیا، سارے اوقات میں، سارے زمانوں میں لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اور لوگوں کی بھلائی کے لیے ممتاز طور پر، یعنی بالکل ایک دم الگ حیثیت کے ساتھ اس امت کو بھیجا گیا ہے۔ فرمان باری ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یعنی تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ جملہ مستانفہ ہے، یعنی یہ الگ سے جملہ ہے۔ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ امت اسلامیہ کی فضیلت اس لیے ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر وہ اس راستے سے ہٹ جائیں تو ان کی فضیلت باقی نہیں رہے گی۔ وہ کافروں سے جہاد کرتے ہیں تاکہ وہ اسلام لے آئیں، اس لیے انہیں غیروں پر ترجیح دی گئی۔ فرمان نبوی ہے، بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، اور بدترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ ہمارا اسلام ہے جو امن و شانتی کا مذہب ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ثابت ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام ظلم و ستم کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ اسلام انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتا ہوا نظر آتا ہے، اس لیے تو ہمارے آقا نے فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، اور یہاں لوگوں کی بات ہے، یہاں صرف ایمان والوں کی بات نہیں ہے، اس میں سارے لوگ آ گئے، مومن اور کافر سب آ گئے۔ تو فرمایا گیا کہ بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، اور بدترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تؤمنون باللہ، اس کے بارے میں فرماتے کہ وہ اللہ کی توحید کی تصدیق کرتے ہیں، یعنی اللہ کو ایک مانتے ہیں اور اس پر ثابت قدم رہتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں، کیونکہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہ مانا اس نے اللہ تعالیٰ کو نہیں مانا، اس لیے کہ وہ حضور کو عطا کردہ معجزہ
بیان آیات کو اللہ کی طرف سے نہیں سمجھتا ہے، کہ حضور کو جو آیتیں، جو نشانیاں، جو معجزات عطا کیے گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ کی طرف سے نہیں مانتا ہے۔ فرمان نبوی ہے، تم میں سے جو کوئی کسی برائی کو دیکھے اسے چاہیے کہ قوت بازو سے اسے مٹا دے، یعنی اس برائی کو اپنے ہاتھ کی طاقت سے روک دے۔ اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے، اگر یہ بھی نہ کر سکے تو اسے دل میں برا سمجھے، اور یہ کمزور ترین ایمان ہے۔ یعنی برائی کو صرف دل سے برا جاننا یہ کمزور ترین ایمان ہے، یعنی یہ ایمان والوں کا کمزور ترین فعل ہے، کمزور ترین عمل ہے۔ بہتر تو یہی ہے کہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہو تو اسے ہاتھ سے روکا جائے، زبان سے روکنے کی طاقت ہو تو زبان سے روکیں۔ اور علماء نے اس کی تشریح میں مزید یہ وضاحت فرمائی ہے کہ ہاتھ سے روکنا یہ ارباب اقتدار کا کام ہے، جیسے بادشاہ وغیرہ کہ ان کے پاس اقتدار ہوتا ہے، حکومت ہوتی ہے، وہ ہاتھ سے روک سکتے ہیں۔ اور زبان سے روکنا یہ علماء کا فریضہ ہے، وہ زبان کے ذریعے سے نصیحت، واضح و بیان کے ذریعے سے لوگوں کو روکتے ہیں برائیوں سے۔ اور دل میں برا جاننا یہ عوام کا کام ہے، کیونکہ ان کے پاس نہ اقتدار ہوتا ہے نہ علم ہوتا ہے کہ وہ اس کو روک سکیں، اس لیے ان کے لیے حکم ہے کہ وہ برائیوں کو دل سے برا جانیں۔ تو یہاں پر یہ چیز بیان کی گئی ہے۔ فرمان نبوی ہے کہ تم میں، وہی حدیث پاک کہ تم میں سے جو کوئی کسی برائی کو دیکھے اسے چاہیے کہ قوت بازو سے مٹا دے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے، اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو اسے دل میں برا سمجھے، اور یہ کمزور ترین ایمان ہے۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ ہاتھوں سے برائی کا ختم کرنا حاکموں کے لیے ہے، زبان سے برائی کے خلاف جہاد کرنا علماء کے لیے ہے، اور دل میں برا سمجھنا یہ عوام کے لیے ہے۔ اور بعض کا قول یہ ہے جو شخص جس قوت کا مالک ہو اسے وہی قوت اس کے مٹانے میں صرف کرنی چاہیے، استعمال کرنی چاہیے، اور برائی کو مٹانا چاہیے۔ جیسے کبھی حاکموں اور بادشاہوں کے علاوہ بھی دوسرے کچھ مخصوص حضرات اور مخصوص اشخاص ہوتے ہیں جن کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر باپ ہے، وہ بیٹے کو اگر کوئی برائی کرتا ہوا دیکھے تو باپ کو یہ اختیار ہوتا ہے، اور باپ کے پاس یہ طاقت ہوتی ہے کہ اس کو ہاتھ سے روکے، اور وہاں اس کو اجازت بھی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں یہ جو فرمایا کہ جو بھی اس طرح کی طاقت رکھتا ہو، قوت رکھتا ہو کہ ہاتھ سے اس کو مٹائے، تو اسے ہاتھ سے ہی اس برائی کو مٹانا چاہیے۔ فرمان الہی ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ دو۔ یہاں تعاونوں سے مراد نیکی کی ترغیب دینا، نیکی کے راستوں کو آسان کرنا، اور شر اور فساد کو حسب طاقت بند کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ ایک حدیث شریف میں ارشاد ہوا، جس نے کسی خلاف سنت بات پیدا کرنے والے کو جھڑک دیا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان و اطمینان سے بھر دے گا، اور جو ایسے شخص کی توہین کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت کے دن بے خوف کر دے گا، اور جس نے نیکی کا حکم دیا اور برائیوں سے روکا، وہ زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہے۔ یعنی یہاں اس حدیث پاک کی وضاحت میں علماء فرماتے ہیں کہ مذہب میں بدعت پیدا کرنے والا وہ شخص ہے جو نئے مذہب کا بانی یا پیرو ہو، نیا مذہب ایجاد کرنے والا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین خود کرے یا توہین کرنے والوں کا پیرو ہو، تو اس کے بارے میں یہ وعید ہے۔ اسی طرح دیگر گمراہیوں کا بانی ہو، گمراہیاں ایجاد کرنے والا ہو، یا گمراہیوں کی پیروی کرنے والا ہو، یا گمراہیوں کے بانی کی پیروی کرنے والا ہو، تو اس کی مذمت یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، ان قریب ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے مومن سے گدھے کا لاشا زیادہ پسندیدہ ہوگا۔ یعنی لوگ اس طرح کے لوگوں کو جو نیکیوں کا حکم دیں گے اور برائیوں سے روکیں گے کوئی اہمیت نہیں دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب، اس شخص کا بدلہ کیا ہوگا جس نے اپنے بھائی کو بلایا، اسے نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا؟ رب نے فرمایا، اس کے ہر کلمے کے بدلے
سال بھر کی عبادت لکھ دی جاتی ہے، اور میری رحمت کو اسے جہنم میں جلاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اس پر دیکھیں، یہ مژدہ ہے، خوشخبری ہے نیکی کی دعوت دینے والوں کے لیے اور اسلام کی تبلیغ کرنے والے مبلغین کے لیے، جو اسلام کی باتوں کو پھیلاتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ ان کے لیے یہ بشارت ہے کہ ان کے ہر کلمے کے بدلے میں جو نیکی کی دعوت کے طور پر لوگوں کو نیکی کا حکم دینے کے وقت اور برائیوں سے روکنے کے وقت ہر کلمہ جو وہ ادا کرتے ہیں، اس ہر کلمے کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ سال بھر کی عبادت لکھ دیتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ میری رحمت کو اسے جہنم میں جلاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ یہ کتنی فضیلت کی بات ہے تبلیغ کرنے والوں کے لیے۔ تو جو بھی دین اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، جو مبلغین ہیں، ان کو اپنا کام کرتے رہنا چاہیے کہ یہ بہت ہی فضیلت والا کام ہے، بڑا برکت والا کام ہے، اور یہ نیابت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ ہے، یہ فرض منصبی ہے جو ہم کو ادا کرتے رہنا چاہیے۔ حدیث قدسی ہے، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے انسان اس جیسا نہ بن جو توبہ میں تاخیر کرتا ہے، امیدیں طویل رکھتا ہے، اور بغیر کسی عمل کے آخرت کی طرف لوٹتا ہے، باتیں نیکوں کی کرتا ہے اور عمل منافقوں جیسا کرتا ہے۔ اگر اسے دیا جائے تو قناعت نہیں کرتا، یعنی اس پر صبر نہیں کرتا، اور اگر نہ دیا جائے تو صبر نہیں کرتا، اور دوسروں کو برائیوں سے روکتا ہے مگر خود نہیں روکتا۔ اس جگہ ایک حدیث بیان کرنا مناسب ہے۔ حدیث بیان کرنے سے پہلے اس کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ قسم خدا کی، آسمان پر سے گرنا میرے واسطے آسان ہے، لیکن حضور کی طرف سے کوئی جھوٹی بات منسوب کرنا بہت مشکل ہے۔ یعنی اس حدیث پاک کی صحت کی مضبوطی کو بیان کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ یقیناً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنے کو وہ اتنا برا سمجھتے ہیں کہ اس کے بارے میں فرمایا کہ آسمان سے گر جانا میرے واسطے آسان ہے، لیکن حضور کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا اس سے زیادہ مشکل ہے۔ پھر حدیث انہوں نے بیان فرمائی، کہتے ہیں میں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اخیر زمانے میں نو عمر اور کم سمجھ لوگوں کی ایک جماعت نکلے گی، باتیں بظاہر اچھی کہیں گے لیکن ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے، یعنی دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، پس تم انہیں جہاں پانا قتل کر دینا کہ قیامت کے دن ان کے قتل کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے۔ یعنی یہ گمراہ قسم کے لوگ ہوں گے، یہ بد مذہب ہوں گے، دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، ان کا ظاہری حلیہ صرف مسلمانوں والا ہوگا، اندر سے یہ منافق ہوں گے۔ فرمان نبی ہے کہ میں نے معراج کی رات ایسے آدمی دیکھے جن کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں، خطبہ دینے والے، بیان کرنے والے، تقریریں کرنے والے، جو لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہیں مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، یعنی خود عمل نہیں کرتے۔ فرمان الہی ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تم نیکی کا لوگوں کو حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھلاتے ہو، حالانکہ تم قرآن پڑھتے ہو، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ لہٰذا مومنوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیں، برائیوں سے روکیں، مگر اپنے آپ کو بھی نہ بھولیں، یعنی پہلے خود عمل کریں، جیسا کہ فرمانے باری ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ، اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق اور ایک دوسرے کے دوست ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے منع کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، یعنی خود بھی عمل کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی یہ صفت بیان کی ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ اب جو نیکی کا حکم دینا بند کر دے وہ اس ممدوح جماعت میں سے نہیں ہے، جس کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، جس کی خوبی بیان کی جا رہی ہے، وہ اس میں سے نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں کی مذمت اور برائی کی ہے جنہوں نے امر بالمعروف کو چھوڑ دیا تھا۔ چنانچہ فرمان الہی ہے
کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، آپس میں ایک دوسرے کو نہ روکتے، ضرور بہت ہی برے کام کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ ایک فریضہ ہے، لوگوں کو برے کاموں سے روکنا اور بھلائی کا حکم دینا، یہ ہر شخص کی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو یہاں پر گویا کہ دو واجب بیان کیے گئے، ایک واجب یہ ہے کہ خود عمل کریں، اور دوسرا واجب یہ ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ تو اگر ایک واجب چھوٹ رہا ہو، یعنی خود عمل نہ بھی کر رہے ہوں، تب بھی لوگوں کو حکم دینا چاہیے، نیکی کا حکم دینا چاہیے اور برائیوں سے روکنا چاہیے، تاکہ دوسرے واجب پر عمل کرنے کا ثواب مل جائے، اور ساتھ ہی ساتھ خود عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا نیکی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا، نہیں تو اللہ تبارک و تعالی تم پر ایسا حاکم مقرر کر دے گا جو تمہارے بزرگوں کا احترام نہیں کرے گا، تمہارے بچوں پر رحم نہیں کرے گا، تمہارے بڑے بلائیں گے لیکن ان کی بات نہیں مانی جائے گی، وہ مددگار طلب کریں گے مگر ان کی مدد نہیں کی جائے گی، اور وہ بخشش طلب کریں گے مگر انہیں نہیں بخشا جائے گا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے قریے والوں پر عذاب بھیجا، بستی والوں پر عذاب بھیجا، ان میں 80,000 ایسے بھی تھے جنہوں نے انبیاء کی طرح نیک عمل کیے تھے۔ پوچھا گیا کہ یہ کیسے ہوا، یعنی جو انبیاء کی طرح نیک عمل کرتے تھے ان پر بھی عذاب آ گیا؟ تو آپ نے فرمایا وہ اللہ کے لیے اللہ کی نافرمانی کے سلسلے میں کسی کو برا نہیں سمجھتے تھے، اور نہ ہی وہ نیکی کا حکم دیتے تھے اور برائیوں سے روکتے تھے، اس لیے وہ بھی عذاب میں گرفتار کر دیے گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، مشرکین سے لڑنے کے علاوہ کوئی اور بھی جہاد ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اے ابو بکر، اللہ کی زمین پر ایسے مجاہدین رہتے ہیں جو شہداء سے افضل ہیں، زمین پر چلتے پھرتے ہیں، رزق پاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ملائکہ میں ان پر فخر کرتا ہے، ان کے لیے جنت سنواری جاتی ہے، جیسے ام سلمہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سنوارا گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، حضور وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ نیکی کا حکم کرنے والے، برائیوں سے روکنے والے، اللہ کے لیے کسی سے دشمنی اور اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنے والے ہیں۔ پھر فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، ایسا شخص جنت میں تمام بالا خانوں سے اوپر، یعنی جنت میں جو بالا خانے بنے ہوں گے، کمرے بنے ہوں گے جنتیوں کے لیے، ان سارے درجات سے اوپر ہوگا، یہاں تک کہ شہداء کے بالا خانوں سے بھی اوپر ایک بالا خانے میں ہوگا۔ ہر بالا خانے کے 3 دروازے ہوں گے، یاقوت اور سبز زمرد کے۔ یاقوت یہ سرخ رنگ کا قیمتی پتھر ہوتا ہے، اور زمرد یہ ہرے رنگ کا قیمتی پتھر ہوتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ہر دروازے پر روشنی ہوگی، 300 پاک دامن حوروں سے ان کی شادی کی جائے گی۔ جب وہ کسی ایک حور کی طرف متوجہ ہوگا، وہ کہے گا، تمہیں وہ دن، وہ کہیں گی، حوریں کہیں گی، تمہیں وہ دن یاد ہے جب تم نے نیکی کا حکم دیا تھا اور برائی سے روکا تھا؟ دوسری کہے گی، آپ کو وہ جگہ یاد ہے جہاں آپ نے نیکی کا حکم دیا تھا اور برائی سے روکا تھا؟ روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، تم نے کبھی میرے لیے بھی کوئی عمل کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، میں نے تیرے لیے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، صدقات دیے، تیرے آگے سجدے کیے، تیری حمد کی، تیری کتاب کو پڑھا اور تیرا ذکر کرتا رہا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، نماز تیری دلیل ہے، روزہ تیرے لیے ڈھال ہے، اور صدقہ تیرے لیے سایہ، تسبیح تیرے لیے جنت میں درخت، کتاب کی قراءت یعنی کتاب کو پڑھنا تیرے لیے جنت میں حور و قصور، اور میرا ذکر تیرا نور ہے۔ یعنی یہ سب چیزیں تیرے لیے ہی ہیں، تیرے ہی فائدے کے لیے ہے۔ یعنی نماز تو نے پڑھی تاکہ نماز تیرے لیے دلیل بن جائے، روزہ اس لیے رکھا کہ وہ جہنم سے ڈھال بن جائے،
صدقہ اس لیے کیا کہ وہ قیامت میں محشر کے میدان میں تیرے لیے سائے کا کام دے، اور تسبیح اس لیے کی کہ اس کے بدلے میں جنت میں درخت لگا دیا جائے، اور کتاب اس لیے پڑھی تاکہ اس کے بدلے میں جنت میں حوریں مل جائیں اور محلات مل جائیں، اور میرا ذکر اس لیے کیا تاکہ میرا ذکر تیرے لیے نور بن جائے قبر میں حشر میں۔ بتا تو نے میرے لیے کیا عمل کیا؟ اس میں یہ سارے عمل تو نے اپنے لیے کیے، گویا کہ اس میں تو تیرا ہی فائدہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ رب ذوالجلال مجھے بتا وہ کون سا عمل ہے جو میں تیرے لیے کروں۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا کیا تو نے کبھی میری وجہ سے کسی سے محبت کی؟ تو نے میری وجہ سے کبھی کسی سے دشمنی رکھی؟ تب موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ سب سے اچھا عمل اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے دشمنی رکھنا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کی بارگاہ میں کون سے شہید کی زیادہ عزت ہے؟ آپ نے فرمایا وہ جوان جو ظالم حاکم کے سامنے گیا اور اسے نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا اور اسی پاداش میں اسے قتل کر دیا گیا۔ ظالم حاکم کے سامنے یہ حق بات بولنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ اپنے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کرتا، تو اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس شخص نے ظالم حاکم کو نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا اور اسی سزا میں اسے قتل کر دیا گیا، اور اگر اسے قتل نہیں کیا گیا تو جب تک وہ زندہ رہے گا اس کے گناہ نہیں لکھے جائیں گے۔ تو دیکھیں یہاں پر ظالم لوگوں کو کہ جن کے سامنے لوگ جانے سے ڈرتے ہیں اور حق بات کہنے سے ڈرتے ہیں، وہاں اگر کوئی حق بات کہے تو اس کے لیے یہ بشارت ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سب سے افضل شہید وہ شخص ہے جو ظالم حاکم کے پاس گیا، اسے نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا اور اسی وجہ سے اسے قتل کر دیا گیا۔ ایسے شہید کا ٹھکانہ جنت میں حضرت حمزہ اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میں تمہاری امت کے 40,000 نیکوں اور 60,000 بروں کو ہلاک کرنے والا ہوں۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے عرض کیا کہ نیکوں کا کیا قصور ہے؟ نیکوں کو کیوں ہلاک کیا جائے گا؟ اور رب نے فرمایا کہ انہوں نے میرے دشمنوں کو دشمن نہیں سمجھا اور یہ باہم میل ملاپ سے رہتے رہے، یعنی ان کے درمیان برے رہتے تھے تو ان کو برا نہیں سمجھا اور ان کے ساتھ ملتے جلتے رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا یا رسول اللہ کیا ہمیں نیکی کا اس وقت حکم کرنا چاہیے جب ہم مکمل طور پر نیکیوں پر عمل کریں، اور برائیوں سے اس وقت روکنا چاہیے جب ہم مکمل طور پر برائیوں سے کنارہ کش ہو جائیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نیکیوں کا حکم دیتے رہو اگرچہ تم مکمل طور پر عمل نہ کر سکو، اور تم برائیوں سے روکتے رہو اگرچہ تم پورے طور پر اس سے کنارہ کش نہ ہو سکے ہو۔ تو وہی بات جو پہلے عرض کی گئی کہ اگر خود عمل نہ بھی کر رہے ہوں تب بھی دوسروں کو نیکیوں کا حکم دینا چاہیے اور برائیوں سے روکنا چاہیے، اور خود بھی سدھرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ ایک صالح نیک شخص نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ جب تم میں سے کوئی نیکی کا حکم دینا چاہے تو اسے چاہیے کہ اپنے نفس کو صبر کا عادی بنائے اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھے، کیونکہ جو نیکی کا حکم دیتا ہے اسے صبر بھی کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جو شخص اللہ پر اعتماد کرتا ہے وہ کبھی تکلیفوں میں مبتلا نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے مدد آتی ہے۔ یہاں پر 15واں باب مکمل ہو گیا ہے، اور 16واں باب عداوت شیطان کے بارے میں کہ شیطان انسان کا کتنا بڑا دشمن ہے اور وہ کس کس انداز میں انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے اور وہ کس حد تک جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ یہ باتیں یہ 16واں باب ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔